لوگ سوچتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، عورت کچھ کر نہیں سکتی اور اس کی دنیا گھر کے چار دیواری تک ہی محدود ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں، یہ جو آپ اپنا گریجویشن گاؤن پہن کر بڑے فخر کے ساتھ اپنی ڈگری لینے جاتے ہیں، اس گاؤن کے پیچھے، اس ڈگری کے پیچھے اور دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کے پیچھے ایک اکیلی عورت کا ہاتھ تھا۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے شوہر کو ایک کے بعد ایک کھو دیا۔ اس کے بعد اس کو وراثت میں اتنی زیادہ دولت ملی کہ اگر وہ چاہتی تو وہ پوری زندگی ایک شہزادی کی طرح گزار سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی دولت کو ایک ایسی جگہ کی بنیاد رکھنے میں لگا دی جس نے دنیا کو سائنس، میتھس، میڈیسن اور ایسٹرونومی سکھائی۔ اس عظیم مسلم عورت کا نام ہے فاطمہ الفیری۔ تو ٹائم نکالنے کے لیے شکریہ۔ آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسا دور جسے آپ اور ہم اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ٹائم کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، اسکالرز اور تھنکرز مسلم دنیا سے نکل رہے تھے۔ بغداد، کورڈوبا اور قائروان جیسے شہر علم کے بڑے مراکز بن چکے تھے۔ علم ہر طرف پھیل رہا تھا اور پھر اسی اسلامک گولڈن ایج کے دوران ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تقریباً 800 AD کے آس پاس تونسیا کے شہر قائروان میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کا نام فاطمہ الفیری رکھا جاتا ہے۔ اس ٹائم قائروان کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ علم اور مذہب کا ایک بڑا مرکز بن چکا تھا۔ فاطمہ کا والد محمد بن عبداللہ الفیری ایک امیر تاجر تھے۔ ان کا تعلق قریش قبیلے سے تھا۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پڑھے لکھے اور نیک انسان بھی تھے۔ اور پھر جب فاطمہ جوان ہوئی تو وہ اور ان کا خاندان قائروان چھوڑ کر موروکو کے شہر فیض کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس ٹائم ان کے ساتھ اور بھی کئی خاندان موجود تھے قائروان کے جو فیض کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ فیض اس ٹائم ایک نیا ترقی کرتا ہوا شہر تھا اور یہاں پر نئے موقع موجود تھے۔ قائروان کے یہ خاندان جب فیض پہنچے اور فیض کے ایک علاقے میں آباد ہوئے، انہوں نے اس علاقے کا نام رکھا قرابین۔ آج سے 1200 سال پہلے بھی فاطمہ اور ان کی بہن نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے قرآن، احادیث اور فقہ کی گہری تعلیم حاصل کی۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں پر لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی پوری آزادی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ فاطمہ کا والد، شوہر اور بھائی انتقال کر گئے، لیکن جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو فاطمہ کو وراثت میں بہت زیادہ دولت ملی۔ اگر وہ چاہتی تو ایک شہزادی کی طرح پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتی تھی، لیکن فاطمہ عام عورتوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن مریم کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ یہ پیسہ ہمیں اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اور پھر فاطمہ نے دیکھا کہ فیض شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جگہ کی ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ حالات دیکھے تو اس نے اپنی دولت سے ایک زمین خریدی اور 859 AD میں رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے ایک بڑی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تعمیر کوئی عام تعمیر نہیں تھی بلکہ فاطمہ نے نیت کی تھی کہ جب تک یہ عمارت مکمل نہیں ہوگی وہ ہر روز روزہ رکھے گی۔ فاطمہ اس تعمیر کے دوران ہر چیز خود ہی مینج کر رہی تھی۔ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھ رہی تھی اور یہاں تک کہ جو مٹیریل مسجد بننے میں یوز ہوتا ہے یعنی مٹی اور پتھر، وہ بھی اس نے اپنی ہی زمین سے نکلوائے تاکہ کسی اور کا حق مارا نہ جائے۔ صرف کچھ سالوں کے اندر یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہی سے ہی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ شروع میں یہ صرف ایک بڑی مسجد تھی، لیکن فاطمہ کی سوچ عام جیسے لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ یہاں پر علماء اور استادوں کو بلانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے یہ جگہ علم کا ایک بڑا مرکز بن گیا اور یہاں پر دین کے ساتھ ساتھ میڈیسن، ایسٹرونومی، سائنس اور میتھ بھی پڑھایا جانے لگا۔ یہاں کی لائبریری بھی کم نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی لائبریریز میں سے ایک ہے۔ یہاں پر بہت ہی نایاب چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں، جیسے ان کی کال پر لکھا ہوا قرآن اور ابن خلدون کی اصلی کتاب المقدمہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اور دنیا کا سب سے پرانا گریجویشن گاؤن۔ آج جو ہم کالے رنگ کا گریجویشن گاؤن پہنتے ہیں وہ اصل میں عرب کے پرانے عبایاز اور جبہ سے ملتا جلتا ہے جو القرابین یونیورسٹی کے علماء اور ان کے شاگرد پہنا کرتے تھے۔ ایک اور چیز بھی تھی جو اس یونیورسٹی کو اور بھی خاص بناتی تھی، اس سسٹم کا نام تھا اجازہ۔ آج جو ہم ڈگری لیتے ہیں اس کی شروعات یہی سے ہی ہوئی تھی۔ اس سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ علماء اپنے شاگرد کو دیکھ کر اسے ایک سرٹیفکیٹ دیتے جس کا نام اجازہ ہوتا اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ شخص اب دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہے۔ القرابین یونیورسٹی کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہاں پر دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک چھت کے نیچے لوگ قرآن بھی پڑھتے اور یہیں پر ہی سائنس کے ایکسپیریمنٹس بھی ہوتے۔ ہم اکثر اس کہانی میں صرف فاطمہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی بہن مریم الفیری نے بھی اس ٹائم ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کا نام تھا اندلس۔
اس کا نام اندلس اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ فیس کے اس علاقے میں موجود تھا جہاں پر اسپین سے آئے ہوئے مسلمان آباد تھے۔ آج بھی یہ موروکو کی ایک بہت ہی خوبصورت اور تاریخی مسجد ہے اور یہاں پر بھی القراوین کی طرح علماء صدیوں تک درس دیتے رہے۔ فاطمہ 880 AD میں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اپنے لیے محل کھڑا کر سکتی تھی، لیکن اس نے مٹی اور پتھر سے ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جس نے تاریخ بدل دی۔ آج 1200 سال بعد بھی جب دنیا کے بڑے بڑے امپائر مٹی میں مل چکے ہیں، فاطمہ کا بنایا ہوا یہ ادارہ القراوین آج بھی موجود ہے۔ یونیسکو اور گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے جو آج بھی چل رہی ہے۔ فاطمہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر عورت چاہ لے تو وہ پوری دنیا کو تعلیم دے سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے یا اپنے ہاتھوں میں ڈگری لے تو یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے صرف ایک اکیلی مسلم عورت کا ہاتھ تھا۔ آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔